کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں, اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر, تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے, غریب آدمی کو نا, حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر, اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری, اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بیوقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے, ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتا نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے, دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا, وہ اس کے انجام کو دیکھے گا, یار انجام اس کا کیا ہے, کیا فائدہ یار, اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ ویگریٹ پی لیتا ہوں, سٹا لگا لیتا ہوں, وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں, یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہے نا, خوب سمجھ لیں, جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں, چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں. آپ جیسے زانی ہے, زانی زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں, دیکھنے میں عیاش لگتا ہے, خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا, گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی, انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں, تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں, اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی. بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں, اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی, تیسری میں اور کم, چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کتنے مزے. ایسا نہیں ہے بھائی, اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے, اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا, اب ڈپریشن میں جائے گا. اور جو بچتا رہتا ہے وہ ڈپریشن میں, کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی, لت ہی نہیں ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, دیکھو چرس پینے والے کو چرس پی کے خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے؟ بتاؤ نا. خوشی ملتی ہے نا, کتنا, تبھی تو پیتا ہے. اگر غم مل رہا ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے, جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پی رہے؟ ہمیں پتا ہے بھائی یہ خوشی جو اس کو مل رہی ہے نا, یہ تھوڑے دن کی خوشی ہے, اس کے بعد اس کو تعداد بڑھانی پڑے گی, پھر اور بڑھانی پڑے گی, پھر اور وہ تھوڑی دیر کی خوشی اس کو ملتی ہے جب وہ مل جاتی ہے چرس. جب تک نہیں مل رہی ہوتی تو جس ڈپریشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے, میں اور آپ اس ڈپریشن سے محفوظ ہیں, ہم بغیر پیے خوش ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نشئی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نشے سے بچتے ہیں وہ والے چسکے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن لائف میں خوشیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو نشے سے بچتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی آپ کو جو نہیں پیتے وہ خوش و خرم نظر آتے. اللہ کا شکر ہے میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹا دین کی طرف نسبت ہے, تو میں آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں, خوش نظر آ رہا ہوں. آپ کیا سمجھ میں پی کے آئے ہوں یہاں پہ ہے بھائی؟ چرسی کی یہ کیفیت جو اس وقت میری کیفیت ہے, پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ پھر بھی اتنی اچھی کیفیت نہیں ہوگی. اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر کی توفیق دے ہمیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرابی کی, چرسی کی, ہیروئنچی کی, تو تھوڑے مزے کے لیے نا, تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں. ہر گناہ میں یہی ہے, زنا میں یہی ہے, تھوڑے مزے کے لیے زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے زانی, زنا کرنے والا. اس کی زندگی سے اللہ خوشیاں چھین لیتے ہیں. ہر وقت گھوڑے, گدھوں, کتوں, بلوں کی طرح عورت کے پیچھے بھاگتا ہے, جو جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان ہو گئے. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں فرق
گدھے کو دیکھا ہے, جب گدھی نظر آئے گی بھاگے گا اس کے پیچھے, کتنا سریا اس کے گردن پہ ہو نا, گدھی کو نہیں چھوڑتا وہ, گدھی نظر آئے گی وہ بھاگے گا. تو یہ جو گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ اور یہ جو زانی ہے نا, جو لڑکیوں کے ٹھرکی ہوتے ہیں, نکاح کرنے سے ٹھڑک ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ ٹھڑک کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں. تو ان کو تو زندگی بھر بھی قابل ترس ہے میرے بھائی. یا نائٹ آپ کیونکہ جاتے نہیں تو آپ کو پہلی دفعہ میں لگے گا یار کیسی رنگینیاں ہیں یار, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, پی رہے ہیں, او یار یہ انجوائے. اور ہم یہاں جمعے کی تقریر سن رہے ہیں مفتی صاحب, اصل انجوائے تو وہ کر رہے ہیں, وہ تھوڑی دیر کا انجوائے کر رہا ہے, اور اگلی دفعہ میں اس کو یہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلی دفعہ میں آیا. تیسری دفعہ میں بور ہو جائے گا, بولے کیا ہے یار وہی گانا, صحیح ہے نا, کوئی نیا لے کر آؤ. اب مائیکل جیکسن کتنے گانے روزانہ لے کر آئے بھائی, کتنی چیزیں لائے گا, اتنے گانے تھوڑی بنتے ہیں روز. اور گانے کی لذت کتنی دیر کی ہے, تھوڑی دیر کی, وہ بھی تھوڑی دیر کی لذت ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے, من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو سب سے پہلا عذاب تو دنیا میں آئے گا. فإن لہ معیشۃ ضنکا, اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا میں. ایسے گھٹن کا ماحول لگے گا نا اس کو, ایسا لگے گا جیسے میں کسی جیل کی کوٹری میں بند ہوں. خوشیاں صرف اہل اللہ کے پاس ہوتی ہیں, اچھی لائف, خوشیوں والی لائف صرف اللہ والوں کی ہوتی ہے, باقی سب برباد ہے میرے بھائی. منجن ہے منجن, سمجھ رہے ہو, خوشی کے نام پہ کیا بک رہا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر اگر شریعت کو فالو نہیں کرتا وہ خوشیوں کی باتیں کرے گا, وہ خود خوشیوں میں نہیں ہوگا.